میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، یہ واقعہ ہے امرتسر کا، اور ہمارے بڑوں کا دیکھا ہوا چشمدید واقعہ، یہ نہیں ہے کہ دوسروں سے سنا ہوا، بڑوں کا دیکھا ہوا۔ سکھوں سے کہیں لڑائی ہو گئی مسلمانوں کی، اس وقت یہ انگریز کی گورنمنٹ تھی، سکھوں نے باہر سے مسجد کو گھیرا ڈال لیا، مسلمان مسجد میں بند تھے، کوئی اس زمانے میں یہ اسلحہ وغیرہ تو اس طرح ہوتا نہیں تھا، آج کل سبزی ملے نہ ملے اسلحہ ضرور مل جاتا ہے لوگوں کو، تو وہ مسلمان اندر سے اب راستہ کیسے کھلے، وہ ادھر باہر سے یہ لوگ پھینک رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس مسجد میں صرف لوٹے تھے مٹی کے، وہ اس میں مٹی بھر کے پانی بھر کے اوپر سے پھینکتے تھے، یہاں سے یہ لوگ باہر سے، ان کے پاس بہت کچھ تھا پھینکنے کو، تو مسجد کے اندر سے جو بھی پھینکتا تھا وہ نعرہ لگاتا تھا یا علی، کیا نعرہ لگاتا تھا؟ یا علی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام لے کر وہ مارتا، جس پر وہ لوٹا لگتا وہ بندہ وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ ادھر شور مچ گیا کہ مسلمانوں نے لوٹا بم بنایا ہے۔ کون سا بم؟ ادھر تھانے میں رپورٹ پہنچ گئی، وہ تھانے والا غیر مسلم تھا، وہ بھی آ گیا، دو چار جو ڈھیر ہوئے پڑے تھے ان کا، دیکھو جی یہ مارا ہے انہوں نے، لوٹا بم بنایا ہوا۔ اس نے کہا کون سا بم ہے؟ اس کو لوٹا دکھایا گیا، اس نے کہا یہ لوٹا تو بندہ نہیں مار سکتا، یہ مٹی کا ہے، یہ تو لگے گا ٹوٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت زخم آئے گا، یہ بندہ نہیں مار سکتا۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھو بندے پڑے ہوئے ہیں، اس نے کہا میرے سامنے مارو۔ وہ مسلمان نے بھرا لوٹا اور لگایا نعرہ، اور جس کو مارا وہ ہو گیا ڈھیر، تو وہ غیر مسلم تھا جو دیکھ رہا تھا تھانے دار، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا مجھ کو سمجھ آ گئی یہ لوٹا نہیں مارتا، وہ علی مارتا ہے۔ اللہ یہ سارا زور اس کا ہے، تو اس کو سمجھ آ گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ذہن میں رکھیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی میں ذاتی کمال ہے اللہ کے سوا، نہیں، سب میں اللہ کا دیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر کمال رب تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، وہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان میں کوئی ذاتی کمال، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا، اللہ کا عطا کیا ہوا کمال ماننا ہرگز غلط، تو وہ اللہ کی عطا سے نفع نقصان کے مالک ہیں، جو ان کو مانے گا نفع پائے گا، نہیں مانے گا نقصان۔ اور ان سے کیسے کیسے نفع ملے ہیں، جنت کس کس کو ملی، کیسے ملی ہے، یا جس کو بھی ملے گی ان کی شفاعت سے ملے گی تو وہ نفع پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے اور آپ کو کفر سے نکال کر ایمان میں لائے، اس سے بڑا نفع اور کیا چاہیے؟ لیکن ان کی سمجھ میں آتا نہیں ہے، یہ میں اس لیے آپ کو واضح کر کے میں نے بتایا، تو نبی ہو یا ولی ہو، اس کے لیے یہ آیتیں پڑھنا جو کافروں اور بتوں کے بارے میں ہے یہ ظلم ہے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لیکن آپ نے اپنے عقیدے یاد رکھنے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ نبیوں ولیوں میں اللہ نے کمال رکھا ہے، کمال اور کتنی چیزوں میں رکھا ہے۔ اگر ہر چیز کی تاثیر بتانے لگوں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، چلیں پھر آگے یہ مثال پھر دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے، عربی میں کحل کہتے ہیں، آپ کے ہاں کاجل کا رواج ہے، پینسلوں کا رواج ہے، غلط چیزوں کا رواج ہے۔ سرخ رنگ کا سرما، مرد وہ کالا نہیں، اس کا نام ہے اسمد، الف سے میم دال، وہاں ملتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، سرخ رنگ کا سرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں آنکھ میں 3 سلائیاں لگاتے تھے، 2 پہلے دائیں میں لگائیں، 3 بائیں میں، پھر آخری پھر دائیں میں، اس طرح 6 ہوتی تھی، 3 ہو گئی دونوں میں۔ اب اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا ينبت الشعر ويجل البصر، یہ سرما پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔
کون؟ اونچی اور اونچی۔ آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ نظر کون تیز کرتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں سرما۔ جواب دو مجھے، لگاؤ فتویٰ۔ میں نے آپ کو ابھی سبزیوں کے بارے میں بتایا، گوشت ہے، چیزیں کھاتے ہو جی، یہ فلاں چیز کھاؤ جسم میں طاقت آ جائے گی، فلاں چیز کھاؤ گرمی آ جائے گی۔ سردیاں ہوں، لوگ انڈے ابال کے کھا رہے ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹ جو ہے خشک میوہ کھا رہے ہوتے ہیں، گرمی آئے گی بدن میں۔ تو گرمی کون دیتا ہے؟ آپ تو کہتے ہو اس سے آئے گی۔ آپ اس کی طرف، انڈے کی طرف نسبت کر دو، کوئی فتویٰ نہیں لگے گا۔ وہ اخروٹ ہو، کاجو ہو، کشمش ہو، بادام ہو، پستہ ہو، چلغوزہ ہو، اس کی طرف نسبت کر دو، کوئی فتویٰ نہیں۔ نبی ولی کا لفظ آیا تو فتویٰ لگ جائے گا۔ اثر اللہ نے چیزوں میں رکھے ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ تو نبی ولی میں اللہ نے کمال رکھا ہے، وہ اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ بت کچھ کرتے، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ نبی ولی کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا، کیا بتوں کے بارے میں کوئی حکم ہے؟ نہیں۔ تو یہ بتوں کی پوجا جو خود کرتے ہیں، یہ ذمہ دار ہیں، یہ کل قیامت کے دن اپنے ان بتوں کو بھی روئیں گے اور یہ بت ان کے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، ایسے کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ۔ ستاروں کی پوجا کر لیں، آگ کی پوجا، پانی کی پوجا، کوئی جناب مظاہر قدرت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کس کی پوجا، کوئی لوہے کی، کوئی چاندی کی، کوئی سونے کی، کوئی مٹی کی۔ یہ لوگ پوجا کرنے والے سنیں، ایسوں کو پوچھتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع اونچی جا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک کیا ہی برا ہے مولا اور بے شک کیا ہی برا ہے رفیق، یعنی ان کے یہ جن کو بنائے ہوئے ہیں مولا اور رفیق، انہوں نے کام آنا اونچی نہیں، یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ یہاں نہ وہاں۔ تو اچھا ہے، واضح ہے، ظاہر ہے کہ ہم سب سن رہے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نہ مانے تو پھر بتائیے اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ واضح کر کے بتایا جا رہا ہے۔ اور ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ بڑے بڑے گہرے دوست قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سوائے متقیوں کے، سوائے متقیوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، ان کی دوستی کام آئے گی، کام آئے گی۔